السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا وبعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے ہمارا یہ ترتیب سے جو سوروں کی خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کی بزم خدمت میں، آج ہمارا 60 پوڈ کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے اور 8ویں تراویح کا خلاصہ سبحان اللہ پیش کیا جانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ انفال کا آج خلاصہ مفتی صاحب ہماری بزم خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین، آپ نے جو لاسٹ ویڈیو میں جو سورہ الاعراف کا خلاصہ سماعت فرمایا تھا، اس کے اندر میں جو نوٹڈ پوائنٹس دکھے ہیں مجھے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پچھلا سبق بھی ہمیں ریممبر ہو جائے۔ بتانا یہ ہے، جب ہم کسی بڑوں کی بات نہیں سنتے، بڑوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں تو وہ ناکام رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، فرشتوں کو بشمول ابلیس، فرشتوں کو بشمول ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو فرشتے تو حکم بجا لائے سبحان مگر ابلیس انکار کرا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور ابلیس ایسا عمل کیا ہے جو بارگاہ نبی کی بارگاہ میں اگر غصہ کی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دے جاتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں۔ سامعین، اس بات پر تھوڑا غور کریے کہ نماز نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں فرمائے، روزہ نہیں رکھا وہ ہم میں سے نہیں فرمائے، بڑوں کی عزت جو نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر ادب اور بڑے لوگوں کا ادب لازم ہے۔ بالخصوص وہ اولاد، وہ بچے دھیان دیں جو اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کی بات کو نہیں اپنے مانتے، بڑوں کی باتوں کو اپنے بڑوں کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنے استاد کی باتوں کو نہیں مانتے۔ چاہیے کہ ہم فرما بردار رہیں اور بڑوں کا کہنا مانیں، اور اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ یہ فرشتہ صفت عمل ہے، یہ فرشتہ صفت عمل، سبحان اللہ، اللہ، فرشتہ صفت عمل ہے، فرشتہ سبحان صفت اللہ۔ عمل ہے۔ سورہ اعراف میں جو میں نوٹ کیا تھا، جو ابلیس جو توہین کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور ہر دھرمی پہ قائم تھا، اور یہ اس کا پس منظر کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے نبی کی بارگاہ کی بے ادبی خدا کی بارگاہ سے نکال دی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب بنائے اور بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ سورہ انفال کی خلاصہ سنیں گے مفتی صاحب سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال، صدق الله العظيم، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آپ کو سب سے پہلے اس بات کی مبارکبادی ہے کہ ہمارے مخلص جناب عمران صاحب نے، ورنگل کے ہیں رہنے والے ماشاءاللہ، انہوں نے مائک اپنے سینٹر کو گفٹ کر کے بڑا احسان کیا سمجھیے ہمارے پروگرام پر۔ تو یہ جو اب آپ کو وائس وغیرہ کا مسئلہ تھا، وہ ڈسٹربنس کا مسئلہ تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کی اس کار خیر کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ کل ہم نے سورہ سجدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ہماری 7ویں تراویح میں، آج 8ویں تراویح تھی نا، تو چونکہ سوا پڑھ رہے ہیں تو 10 پارے آج ہمارے مکمل ہو گئے۔ تو 10 پارے مکمل تو ہوئے ہیں۔ سورۃ الانفال سے میں نے
پڑھے تھے اور سورہ توبہ بھی پڑھے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج صرف سورہ انفال کا خلاصہ ہم پروگرام انوار قرآن کے عنوان سے، آج میں نے ٹاپک کو تھوڑا سی چینج کیا ہے، سرچ کیے جانے والا ٹاپک جو ہے انوار قرآن۔ پھر جب پورے 30 پارے ہو جائیں گے تو ہم اس پوری سیریز کو خلاصہ قرآن کا نام دیں گے۔ ابھی ہم سوا پارے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ نہیں، اس لیے ہمارے کچھ احباب نے اس طرف توجہ دلائی تو ہم نے انوار قرآن اس کو عنوان دے دیا ہے۔ الحمدللہ، خدا کرے ہمیں قرآن کے انوار و تجلیات سے اللہ تعالی ہم سب کو حظ وافر نصیب فرمائے، آمین، حصہ وافرہ نصیب فرمائے، شرح صدر فرمائے۔ تو کل سجدہ بھی جو واجب تھا کر لیا آپ نے، پھر سجدہ آئے گا 13ویں پارے میں، پھر 14 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، یہ آتے جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کل 10 پارے ہو گئے، اور جو سوا پارہ پڑھا رہے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ سب کے 10 پارے، مطلب کہ آج ہمارے تراویح کے اعتبار سے قرآن کا پہلا دہا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 10 پارے 10 پارے 10 پارے، جی تو پہلا دہا ہو چکا ہے۔ میرا اصول ہے کہ میں سوا پارہ 12 دن تک پڑھتا ہوں، تو 12 سویہ 15 ہو جاتا، پھر بچتا ہے 15 دن، تو ایک پارہ پھر پڑھتا ہوں۔ مجھے بھی مطلب مشقت نہیں ہوتی، اور عوام کو بھی مشقت نہیں ہوتی، کیونکہ اخیر میں تھوڑے نڈھال ہو جاتے ہیں، تو میں اخیر میں ایک پارہ پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک، اور یہ مسلسل تقریباً 92 سے یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے کرم سے۔ 92 کا مطلب 34 سال ہو گئے خالی۔ ہاں، میں 8 سال کا سمجھیے قریب البلوغ فی حکم البلوغ کے اعتبار سے۔ ہاں، تراویح میں چونکہ اس میں توسیع ہے، فقہائے اسلام نے دی ہے۔ بہرحال، تو آج صرف سورۃ الانفال ہم آپ کی بزم خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ کل انشاءاللہ سورہ توبہ جب مکمل ہوگا تو سورہ توبہ کا ہم خلاصہ پیش کریں گے بنام انوار قرآن انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ہوسٹ شیخ نوید کی طبیعت کو بھی صحیح فرمائے، اور گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھائی مسلسل دیکھتے ہیں ان کو بھی ان سے مکمل مستفیض اور مستنیر ہونے کا جذبہ کاملہ نصیب فرمائے، ان کے بھی گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال مدنیہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس میں 75 یعنی 75 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ سبحان اللہ 75 آیتیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں انفال، میں نے لفظ انفال اب فرسٹ ہی آیت میں ہے، جی ماشاءاللہ، یسألونک عن الانفال، اے حبیب مکرم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں انفال کے متعلق۔ اب یہ انفال کیا ہے؟ انفال یہ پلورل ہے، نفل کی جمع ہے۔ اچھا، انفال مال غنیمت کو بولتے ہیں، اموال غنیمت کو انفال بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی مال غنیمت کو انفال، تو چونکہ اس میں جنگوں، اچھا یہ بھی دیکھیے گا، مال غنیمت 2 لفظ آتا ہے فقہ میں، ایک آتا ہے غنیمت اور ایک آتا ہے فے۔ فا حمزہ یا زبر فے، فا حمزہ یا زبر فے، ایک مال فے آتا ہے، اس کا تذکرہ سورۃ الحشر میں آئے گا، ما افاء اللہ کے تحت، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، ہاں سورہ حشر میں آیت نمبر 6-7 میں انشاءاللہ مال فے کا ذکر آئے گا، پارہ نمبر 28 میں۔ تو مال غنیمت اور مال فے میں فرق یہ ہے، چونکہ اب خلاصہ پیش کرنا ہے، اس لیے مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جنگ کے میدان میں کفار کو ہزیمت ہوئی ہو، اور اہل ایمان کو جو مال کفار سے ملے ہوں حالت جنگ میں جیت کر کے، فتح و نصرت کے بعد، اس کو مال غنیمت بولتے ہیں۔ مال غنیمت، اور اگر کفار کے مال بغیر لڑے ہوئے، بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے مومنوں کو، تو اسے مال فے بولتے ہیں۔ یعنی مال غنیمت کے لیے جنگ کا میدان اور جنگ ضروری ہے، مال فے کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت انفال کچھ بول رہے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر جنگ کا عنوان ہے، جو کہ بدر وغیرہ کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اس میں، تو آگے دیکھیں آپ۔ فرماتا ہے اللہ کہ نفل کے حوالے سے انفال کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، حبیب مکرم آپ کہیے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے، اللہ رسول سے مراد یہ نہیں کہ اب اللہ کی فیملی معاذ اللہ یا رسول کی فیملی، مراد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کے تحت اس کو بانٹا جائے گا، یہ مراد ہے، اپنے من سے
نہیں بانٹا جائے گا. اب ہوتا ہے نا کبھی کہ آج بھی دیکھیے جنگ میں ارے میں نے زیادہ کام کیا تو مجھ کو زیادہ ہونا ہوتا ہے نا ایک تھنکنگ. تو اسی تھنکنگ کو ختم کیا ہے اسلام نے کہ جب سب کا کنٹریبیوشن ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول جو کہے گا اس کے حساب سے بانٹا جائے گا. سمجھ گیا؟ تو اس میں نظام عدل اسلام ہے، یہ بتانا مقصود نظام عدل اسلام ہے. اور اسی آیت میں ایک لفظ ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اصلاح کرو، آپس میں اصلاح کرو. یہاں پر اصلاح سے مراد یہ ہے کہ نگیٹو مت ہونا کہ ان کو اتنا مل گیا ان کو اتنا مل گیا. بہت سارے ایسے موقع ہوتے تھے کہ مطلب مجاہدین کو زیادہ ملتا اور انصار کو کم ملتا. تو ایک موقع سے سوال بھی کہتا یا رسول اللہ، نہیں بلکہ مطلب اب انصار یا مجاہدین دونوں میں سے ایک کو اگر کم ملتا تو وہ کہتے ہم کو بلاتے ہیں ہمیشہ مدد کے لیے، آپ ہم کو کم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھیے گا تالیف قلبی کے لیے فرمایا تھا کیا تم پسند کرتے نہیں ہو کہ وہ مال لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ سبحان اللہ. تو یہ تالیف قلبی ہے. عدل و انصاف، نظام رحمت، یہ سب اسلام کی خوبصورتی ہے. ہاں، یہاں ڈویژن مقصود ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں اسلام میں. تو دو بات، ایک تو انفال کا تصور دیا میں نے پہلی آیت میں، دوسرے یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکام اور وہ جو کہیں گے ان کو ماننا ہے، ٹھیک ہے تقسیم میں. اور تیسرے یہ کہ اصلاح ذات البین، یعنی آپس میں اصلاح کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، عداوت و حسد کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے اخیر میں آیت نمبر 1 کے اخیر میں کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیور کو چاہیے کہ بس اللہ رسول جو کہہ دے ختم، بس اس میں کوئی اپنی تھنکنگ اور لاجک لگانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں ایمان کامل والوں کی تعریف کی گئی ہے. ایمان کامل والوں کی ایک میں نے اپنی کتاب وہاں پہ ہے تم بہترین امت ہو، اس میں میں نے 3 قسمیں بتائی ہے، ایمان صحیح، ایمان کامل اور ایمان اکمل. اس طرح سے میں نے اس میں کہا ہے. کسی کو چاہیے تو PDF بھی ہے، مل سکتا ہے. لیکن ایمان کامل یعنی کن کے پاس ایمان کامل ہے، تو اللہ پاک ان 3 آیتوں میں ایمان کامل والوں کی تعریف کر رہا ہے. کیا کہ مومن کامل وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے تو ان کا دل لرز اٹھے. سبحان اللہ. ان کا دل لرز اٹھے، خدا کا ذکر ہو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیات قرآن کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان بڑھ جائیں. جس کو آپ کہیں بڑھ جائیں سے مراد ایسا نہیں کہ 10 تھا تو 11 ہو جائے، نہیں، ایمان بڑھ جائے مطلب جلا ملے، انوار ملے. اس لیے میں نے آج بدلا ہے انوار قرآن، اسی لیے سمجھ رہے ہیں، جلا ملے، انوار حاصل ہونے، تجلیات حاصل ہوں، اٹریکشن حاصل ہو، خلق سے انقطاع اور خالق سے توجہ حاصل ہو، خلق سے بے رغبتی اور خالق سے رغبت حاصل ہو. قرآن کی یہ تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا کانسیپٹ اور توکل کرتے ہیں وہ ہر حال میں، سبحان اللہ. اور چوتھا یہ کہ وہ نماز وقت پر قائم رکھتے ہیں، ادا صرف کرتے نہیں، قائم رکھتے ہیں. ایک قائم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھتے ہیں نا پورے شرائط کے ساتھ، لوازمات کے ساتھ، ہر ادا اور رکن کو پوری شرائط اور پورے تصور اسلام کے ساتھ. سبحان اللہ. 4 تعریفیں، نہ تو ٹیمپروری نہ فارمیلٹی کا تصور. ہاں ٹیمپروری ہے نا. جیسے آج کچھ جماعت کے لوگوں کو دیکھیے سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں. ان سے پوچھئے دعا ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بس نماز اللہ کے لیے ہے اور دعا غیر اللہ کے لیے. اللہ. تو یہ جو ٹیمپروری ایسا نہیں ہوتا. مومن کامل کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو دل لرز اٹھے، آیت قرآنیہ کی تلاوت سنے تو ایمان میں جلا مل جائے، اور پھر جب فقر و فاقہ کا عنوان ہو تو توکل علی اللہ کامل ہو. اور اسی طرح نماز قائم رکھیں، اور اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں. اللہ پاک اب آیت نمبر 3 میں اس کا نتیجہ کیا ہے ایسے مومن کامل کا، تو اللہ فرما رہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچ مچ مومن ہے. سبحان اللہ. یہی سچ مچ جملہ میرے منہ سے نکلا ہے، یہی سچ مچ میں یہی مسلمان ہے. واہ 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 واہ. مراد یہ ہے
کہ یہ کامل مومن ہے، ان کے ایمان میں کوئی نقص نہیں، کوئی کھوٹ نہیں ہے. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوئی آیت نمبر 4 کی تلخیص اور 4 کے انوار. بدر کا عنوان پیچھے ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، آیت نمبر 4 میں ہے نہیں. بس یہ کہوں گا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حق جماعت کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی ہے. اس کا ذکر ہے، ملائکہ کا لفظ ہے، 3000 5000. مگر وہاں پر بھی وہ تعداد جو ہے نا وہ کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، اتنی کی ضرورت تھی اس لیے اتنے ہی کو بھیجا. اگر زیادہ ہوتی تو اور بھی. تم مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے کیسے تمہیں جتانا ہے میں جانتا ہوں. سبحان اللہ. تو بدر میں کامیابی کا راز جو ہے ان کا ایمان ہے. ان کا ایمان ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے ایمان پر نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھی بھیج کر کے ان کی مدد کرے گا. وہ کوانٹیٹی پر نظر نہ رکھیں، وہ اسباب پر نظر نہ رکھیں، خالق کائنات پر، ہاں خالق اسباب پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر پھر 12 میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک تصور دیا ہے، ٹینشن نہ لو، پریشان مت ہو، مبتلائے فکر و ذہن مت ہو، بلکہ سنو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. تم ڈرو مجھ سے، پھر سب ڈریں گے تجھ سے. سبحان اللہ. اللہ کی مانو. لا تخشوہم، بخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، پھر سب ڈریں گے تم سے. سمجھ گیا؟ ہاں الحمدللہ. اور کبھی اسلام کی بات آئے اور عروج و ارتقائے دین کی بات آئے تو پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا چاہیے. اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگنے سے مراد یہ ہے، فرض کریں آپ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہوں اور ہم بھی مومن ہیں اور آپ کو ہم ہزیمت میں، شکست میں دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کو چھوڑ کر ہم بھاگ جائیں تو ہمارا ایمان وہاں پر بے سود ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے تن سے، من سے، دھن سے ہم آپ کی مدد کریں. شہید ہو جاؤ، نہیں اتنا تن سے، من سے، دھن سے جو بھی پاسبلٹی ہے ہم کنٹریبیوشن پیش کریں گے. یہ ہے اصل. سمجھ گئے آپ؟ جو بھی ممکن ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ارے آج کل دیکھیے نا، اس میں ایک سماجی مسئلہ بھی بتا رہا ہوں کہ آج کل کیا ہوتا ہے، ارے وہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے. یاد رکھیے مسلمان کا ہر مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے. مسلمان کا ہر مسئلہ اسلام کا مسئلہ. طلاق کا مسئلہ گھر کا کیسا ہو سکتا؟ نکاح کا مسئلہ گھر کا کیسا ہو سکتا؟ جھگڑے کا مسئلہ گھر کا کیسا ہو سکتا؟ لیکن آج سماج میں یہی ہے نا، یہی بول دیتے ہیں نا، ارے نہیں ان کے گھر کا پرسنل معاملہ. لڑنے والے بھی الحمدللہ رب العالمین. اچھا دیکھیے صداقت کی دلیل ہے، لڑنے والے بھی یہ بولتے ہیں یہ میرے گھر کا میٹر ہے آپ جائیے. ہاں وہ بھی بولتے ہیں. جی ہاں، گھر والے بھی بول دیتے ہیں. تو پھر باہر والے، اب ظاہر ہے ان کا سینس ہم کہے کو، مگر نہیں، جو اصحاب رائے ہیں اور جن کا ایمان ٹھوس ہے، صاحب کہیے مسلمان کا کوئی مسئلہ پرسنل مسئلہ نہیں ہے. اگر پرسنل ہوتا تو ہماری کان تک کیسے آتا؟ اس کو پرسنل ہی رکھنا تھا. یہ باہر بات آنا بتا رہا ہے. طلاق تمہارا کیسا مسئلہ ہو سکتا؟ نکاح تمہارا کیسا مسئلہ ہو سکتا؟ تو پھر صلح کا مطلب کیا رہا؟ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی گھر میں آپ جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھیں اور پاسبل ہو کہ اس جھگڑے کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو الحمدللہ مومنوں کو چاہیے. اسی لیے نہ پڑوس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ان کے دکھ میں سکھ میں کام آتے ہیں. اس لیے کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ ان کا پڑوس ان کے خوف سے امن میں نہ رہے. مراد یہ ہے کہ سب ایک دم بالکل ایمانی دنیا میں، اسلامی دنیا میں اپنی زندگی بسر کرے. ٹھیک ہے. تو ایک سماجی عنوان بھی ملا. آیت نمبر 17 میں دیکھیے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے کیا بات ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا ہے. آپ کی عظمت کا ذرا اندازہ لگا کہ یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہیں جماعت والے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کی آیت پہلے پڑھتا ہوں. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب جو آپ نے پھینکا نا، اور جس وقت آپ نے پھینکا، وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا. اب غور کریں یہاں پر کیا ہے، مطلب لکڑی یا کنکر جو بھی آپ پھینکا. فرض کیجئے کہ ہجرت کے موقع سے ہی سے آپ دیکھیے
काफिरों के इस पर धूल फेंक दिया, सब अंधे हो गए। सुभान अल्लाह। अब समझ रहे, आराम से नबी निकल गए, जंग के मैदान में लकड़ी फेंक दी, तलवार का काम कर बैठी। तो यहाँ पर वो जो दिख रहा है ना वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। वो जो दिख रहा है वो लकड़ी, या जो दिख रहा है वो धूल है, लेकिन नहीं, वो ताकत खुदा है जो सरजद हो रहा है मुस्तफ़ा के हाथ पर। सुभान अल्लाह। तो यदुल नबी यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ अल्लाह की ताकत है, नबी का हाथ अल्लाह की ताकत है। मेरे हबीब, जो आपने फेंका वो आपने नहीं फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका। हालांकि हकीकत क्या है, नबी ने फेंका, नबी ने फेंका। बस यही मैं कहना चाहता हूँ अहले हदीस से और दीगर जमात के लोगों से कि जाहिर देख करके आप मसला नहीं निकाल सकते। मुतशाबिहत बोलेंगे इसको? नहीं, मुतशाबिहत है, आयत अजमत बोले आप। अच्छा, आयत अजमत बोले, मुतशाबिहत कैसे? मुराद तो एकदम जाहिर है कि हमारा अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अल्लाह की ताकत है। हाँ, ताकत है जो जाहिर है। नहीं, जो जाहिर है मुराद भी जाहिर है ना। हाँ, अच्छा। अल्लाह ने फेंका मतलब ये कि हाथ आपका है, ताकत मेरी है। ताकत मेरी है, हाथ आपका है, ताकत मेरी है। और ये मुराद लेने में कोई हर्ज ही नहीं है। ये मुराद लेने में कोई हर्ज नहीं, एकदम मुहक्कम आयत है, ये मुतशाबिहात नहीं है, ये मुहक्कम आयत है। कि जैसे बैत की आयत भी देखिए ना आप, कि जो आप बैत आपसे कर रहे हैं वो आपसे बैत नहीं कर रहे हैं, जो इताअत आपकी कर रहे हैं वो आपकी नहीं, वो मेरी इताअत कर रहे हैं। ये सब मुहकमात हैं। कहना ये है कि सिर्फ जाहिर हदीस को देखकर आप जो मतलब माना मुराद ले लेते हैं वो गलत है, बल्कि उसमें तौहीद की अजमत टपकनी चाहिए या रिसालत की शान नजर आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? खैर, तो इसमें महबूबियत कुबरा की एक दलील मिलती है। महबूबियत कुबरा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बड़े महबूब हैं। आम वली की ये शान है, सही बुखारी के हदीस में, कि जब बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं महबूब बनाकर उसका हाथ हो जाता हूँ, उसकी जबान हो जाता हूँ, उसका पाँव हो जाता हूँ। यानी हाथ उसका होता, पकड़ने की ताकत मेरी रहती, जबान उसकी, बोलने की ताकत मेरी। आम महबूबों की बात है ये। आम बोले तो उम्मती में जो वलियां हैं, उम्मती, वो नबी, फिर नबियों के नबी का मकाम क्या होगा? ठीक है। खैर, आयत नंबर 19 में काफिरों की हजीमत का एक पैमाना दिया अल्लाह पाक ने। काफिर लोग कहते थे कि भाई अगर हमें शिकस्ती ही होना है तो, जैसे अबू जहल वगैरह एक मौके से, बद्र के हवाले से या बद्र के मौके से काबा का गिलाफ पकड़ के, आज भी जमात वाले देखिए मस्जिदों में बहुत ज्यादा, मैं कंपेयर करके बताना ये मकसूद नहीं है कि मैं उस जमात को मतलब जहन्नम में ढकेल रहा हूँ, लेकिन जब तक वो जिंदा हैं हिदायत के लिए ये जुमला बोलूंगा ताकि अल्लाह ताला हिदायत दे। काबा के खिलाफ को, काबा को पकड़ करके अबू जहल ने और अबू जहलियों ने कहा था कि ए अल्लाह, देखिए जुमले, ए अल्लाह, अगर मोहम्मद हक हैं तो उनकी मदद करना, और हम हक हैं तो हमारी मदद करना। इस आयत में उसी की तरफ इशारा है। आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाता है, अच्छा तुमने चाहा है, पता तुमने फैसला किया है, तुमने दुआ किया है ना, तुमने दुआ किया है, चलो जो हक है उसी की ना, तो हक आ जाएगा। अब भी अगर तुम बाज नहीं आए कुफ्र से तो जाओ। तो इससे मालूम ये हुआ कि अगर बातिल भी हक के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला हक को सरबलंदी अता करता है, सरबलंदी अता करता है। आयत मुबाहला में भी यही पैमाना है। बहरहाल कि हम यहाँ इस आयत से ये ज़हन देना चाहते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, काबा, कुंजी और तवाफ, ये सारी चीज़ें अल्लाह को मेन और मैटर नहीं करती। अल्लाह के हबीब की ताज़ीम, पॉजिटिविटी, शरीयत मोहम्मदी से मोहब्बत, दीन इस्लाम से प्यार, ये मैटर करती है। समझ रहे हैं? यानी आप अल्लाह के लिए निगेटिव रहें, रसूल के लिए निगेटिव रहें, और नमाज और हज और उम्रे पे उम्रा करते जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। वो काबा का खिलाफ पकड़ करके दुआ किया था, काबा। आप समझ रहे हैं? मोहम्मद हक है, और हुआ भी ऐसे ही। देखिए मोहम्मद हक है तो मदद कर, और किए भी ऐसा हजीमत हुई। देखिए अबू जहलियों की सब शिकस्त खाएगी नहीं जी। वान अल्लाह माल मोमिनीन 19 का आखिरी हिस्सा है कि मोमिनों के साथ बेशक अल्लाह है। सुभान अल्लाह, कितना इत्मीनान होता है ये जुमला जब सुनते हैं, एकदम बाछें खिल जाती है
کہ سب چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. کیا بات ہے، مومنوں کے ساتھ اللہ ہے. آیت نمبر 19 کا آخری حصہ. آیت نمبر 20 دیکھیے. اس صفحے میں بڑی اہم سب پہلو ہے، اس کو واضح کرتا ہوں. اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اے ایمان والو اس کے رسول کا حکم مانو، اور اے ایمان والو رسول سے منہ مت پھیرنا. حکم ماننے دونوں کا کہا ہے، لیکن بے توجہی کا کانسیپٹ دیا ہے کہ نبی سے بے توجہ نہ ہونا. یہاں پر دیکھیں لا تولوا عنہ، گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو پیچھے کے لحاظ کرتے ہوئے انہما ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان دونوں سے منہ مت پھیرو. لیکن یہاں ایک سے منہ مت پھیرو، یہیں پر ہے بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی حضور کی بے توجہی، حضور کی سے بے توجہی اللہ سے بے توجہی ہے. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت سے ایک اور ذہن دوں آپ کو. ابھی جو 20 رکعت، اچھا آیت نمبر 20 ہے اس لیے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ابھی 20 رکعت تراویح کے حوالے سے بہت سارے اہل حدیث کے کلپ آ رہے ہیں، نہیں یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، حضرت عمر کی ایجاد ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے ان کا ایمان کیسے رخصت ہو رہا ہے. حضور کی سنت نہیں ہے، جبکہ دنیا کی ہر کتاب میں، دھیان دیں، ہر کتاب میں یہ موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی بھی. اور خلفاء میں تو دوسرے خلیفہ عظیم ہے، وہ آخری حضرت علی کی بھی سنت ہوتی نا تو ہم پر فالو لازم تھا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ عمر کی ایجاد ہے، گویا حضور کے خلاف ہے کہ نہیں؟ عمر کی اطاعت حضور کی اطاعت. لہٰذا اسی لیے امام بخاری نے بخاری میں جگہ دی ہے عمر کے اس جملے کو، عمر کی اس سنت کو. سمجھ میں آئے؟ لہٰذا جو لوگ 20 کا انکار یہ کہتے ہوئے کر رہے ہیں، جیسے اہل تشیع بھی کرتے ہیں اور اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو جانچ لیں، کیونکہ عمر کا انکار نبی کا انکار ہے، نبی کا انکار خدا کا انکار ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں کہ یہ جو گستاخ رسول ہیں یہ چوپایوں میں سے بدترین چوپائے ہیں. ابا اچھا یہ بتائیے کہ سب سے بدترین جانور کس کو بولتے ہیں حیدرآباد میں؟ بد جانور کو. بد جانور. اب یہاں بد جانور بولے تو بد مانے برا، جانور مانے جانور، لیکن کھل کر ایک جملہ بولوں، سب سے بدترین جانور سور ہے. جی ہاں صحیح ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو گستاخ ہیں. ایک تو جانور کہا اور اس میں بھی بدترین جانور کہا. ارے کوئی اگر یوں ہی آدمی کو اگر جانور کہہ دے تو ایسے ہی اس کی انسانیت ختم ہو گئی، اور بد جانور کہہ دے تب تو مکمل ہی ختم ہو گئی. تو نبی کی جو گستاخی کرتے ہیں نا، اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بد جانور سے بھی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. لا 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 لا، یعنی بد جانور کی جو اہمیت ہے اللہ کے پاس اس سے بھی گیا گزرا، اور بد جانور کی کوئی اہمیت ہی نہیں. توبہ توبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن معلہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز میں مجھے بلایا. اور ترمذی کی بھی ایک حدیث ہے، حضرت ابی، نام دو ہیں، اس میں سعید ہے اس میں ابی ہے. بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز میں ان کو آواز دیا. انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے سوچا کہ نماز افضل العبادات ہیں تو نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں. جب حاضر ہوئے سلام کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ارشاد فرمایا، کس چیز نے تمہیں روکا جب میں نے تمہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آج بھی یہی کہا جاتا ہے نا، نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں میلاد کی محفل یہ شرک ہے، تعظیم رسالت یہ شرک ہے. میں ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اس میں سے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گستاخ میں نے دیکھا، سنی اعتراض نہیں کرتے، کلیئر کرتے ہیں. تو وہ جماعت والے نماز بعد میں پڑھیں گے اور سلام ہوتا رہے گا، پھر ہم سے مسئلہ پوچھیں گے حضرت سلام زیادہ اہم ہے کہ نماز فرض ہے نا. میں نے کہا کہ جماعت کے بعد سلام ہو رہا تھا یا جماعت سے پہلے؟ تو جماعت کے بعد، لیکن ہماری نماز چھوٹ گئی تھی. تب میں ڈانٹتا ہوں، گناہ تم کرو اور گناہ کا اعلان تم کرو، اور ہم عبادت کریں اور عبادت کے بعد سلام پڑھیں، یعنی دونوں عبادت کریں.
تو ہم مجرم اور تم گناہ کر کے بھی سربلند. تو جو لوگ نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں اور جو لوگ نماز پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے سلام پڑھنے والے ڈبل ثواب کے مستحق ہیں، اور جو لوگ اس پر اعتراض کریں گے وہ ڈبل عذاب کے مستحق ہیں. اگر آپ کی نماز چھوٹی ہے تو کونے میں جائیے یا گھر جائیے، آپ تنہا نماز پڑھیے، کیونکہ اعلان جرم سخت جرم ہے. کیونکہ ترک صلاۃ، ترک جماعت اعلان کر رہے ہیں نا آپ کہ ہماری جماعت چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ تھا اس لیے بتا دیا گیا. بہرحال اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ کی آیت نہ سنا تم نے کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ. یہاں پر ایک لفظ ہے دعا، یہ واحد کا صیغہ ہے یہاں پر بھی، یعنی رسول بلائیں، کیونکہ رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، اور رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. اس کے بعد انہوں نے صاحب کہا لن اعود، آئندہ ایسا نہیں ہوگا یا رسول اللہ، خیال رکھوں گا ہمیشہ کے لیے. یعنی آج کے حساب سے کہو نا، آئندہ ایسی غلطی نہیں. اور نہ صحابہ کرام محفوظ عن الخطا ہے، کلیئر کہہ رہا ہوں، رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے وہ، ہے نہیں. مگر آج کے حساب سے سمجھانے کے لیے آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اس سے عظمت بارگاہ رسالت سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں نماز سے بھی، جماعت سے بھی. سمجھ گیا؟ آیت نمبر 30 میں کافروں کی سازش اور عرب کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والے دارالندوہ میں بیٹھ کر، ندوہ بولے تو سازش، دارالندوہ سازش کے گھر میں بیٹھ کر کے نبی کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے. اس میں ایک لفظ ہے مکر، میں اس کو سازش کر رہے تھے تو اللہ پاک ان کی سازش کو مٹیا میل کر دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. لیکن اس میں واللہ خیر الماکرین کا ایک ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں. ماکر کا عام لفظ بولیے تو مکر کرنے والا، اور اللہ اس لفظ سے پاک ہے. مکر و فریب، دھوکہ. تو یہاں ترجمہ ہوگا اللہ، چونکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ترجمہ اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے کیا جائے. اب ذات الوہیت کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ مکر سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے. سمجھ رہے آپ؟ لہٰذا اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں. آیت نمبر 33 میں وہی مشہور آیت کریمہ کہ حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ جس محفل میں، جس قوم میں، جن لوگوں میں موجود ہو میں انہیں عمومی عذاب دوں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے امت محمدیہ پر عمومی عذاب اٹھائے جانے کا مطلب اللہ کی طرف سے کرم ہے، عمومی طور پر. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، ایک بھی اگر کرے تو سب کو عذاب ڈال دیتا تھا اللہ تعالیٰ. لیکن امت محمدیہ پر یہ ہے کہ جب تک ایک نہ کر دے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں ڈالے گا. ہر ایک جب کر لیں گے تو عذاب ڈالے گا، لیکن چند کی وجہ سے عذاب نہیں ڈالے گا. اور سب سے بڑی بات، حضور کا نام لیوا ایک بھی موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں سب کو بچائے. سبحان اللہ. اس لیے ہم ملک کے تمام مسلمانوں سے بڑے ہی توحیدانہ گزارش کروں گا، ادب سے نہیں کہا میں نے کہا توحیدانہ گزارش کروں گا، ٹینشن نہ لو. ابھی نبی کے ماننے والے ملک میں موجود ہے، اور اس ماننے کی وجہ سے یہ دشمن بھی بچے ہوئے ہیں. تم تو بہرحال بچو گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے. ولایت کا معیار تقوی، یعنی ولی جو ہے یہ سما میں بیٹھنے والے، قوالی گانے والے، 10 انگوٹھی پہننے والے کو نہیں کہیں گے، بلکہ ولی کس کو کہیں گے؟ جو محارم سے بچیں، اور محارم سے بھی بچیں، مناہی سے بھی بچیں، جو اللہ پاک کے پازیٹیو احکام پر عمل کریں اور نیگیٹو احکام سے بچیں، اس کو کہیں گے ولی. ولی وہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 39 میں وعدہ لیا ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے. آیت نمبر 40 میں جو پارہ نمبر 9 کی آخری آیت ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی بہترین کارساز ہے، مددگار ہے، بس تم یقین رکھو. یقین رکھو، اور اعتماد اور یقین پر ہی تو ٹکی ہوئی ہے. آج آپ دیگر چیزوں میں بھی تو یقین ہی کرتے ہو نا. بے شک. آیت نمبر 41 میں مال غنیمت جو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. یہاں پر اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. میں ایک کلپ آیا تھا کہ آل رسول جو ہے نا، سادات جو ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مطلب مال غنیمت میں سے چاہیے. قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے نا، مال غنیمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی القربہ
مگر میں دو بات کہنا چاہتا ہوں کہ مال غنیمت اگر سادات کرام، دھیان دیے گا، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، سادات کرام اگر محتاج ہیں، خدا نہ خواستہ، یہ لفظ بھی بولنے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی اگر فائنینشلی طور پر کمزور ہیں تو زکوٰۃ کی رقم نہ دیں. مال غنیمت اگر آئے ہیں آپ کے پاس، کفار کی طرف سے مال آئے ہیں تو ان کو دیں 5%. یہ ایک، اور یا پھر 97,500 میں سے دیں. ہاں برابر، ہاں، یعنی تعاون کریں، زکوٰۃ کی رقم ان کو زکات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے.